کے جبر و تشدد کے باوجود کشمیریوں کی آواز کو بند نہیں کیا جا سکا۔ خالصتان اور کشمیریوں کی آزادی اب ناگزیر ہو گئی ہے۔ ان خیالات کا اظہار کشمیری اور سکھ رہنماؤں نے نیو یارک میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں معاوض اسد صدیقی۔ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نیو یارک میں تھنک ٹینک نامی تنظیم کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں خالصتان تحریک کے رہنما امرجیت سنگھ اور معروف دانشور ڈاکٹر نثار چودھری نے شرکت کی۔ اس موقع پر نیو یارک میں پاکستانی قونصل جنرل عائشہ علی مہمان خصوصی تھیں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کی آواز کو دبانا اب ممکن نہیں۔ 70 سال کے جبر و تشدد کے باوجود کشمیری قوم حق خود ارادیت کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹی۔ دنیا بھر میں بیٹھے کشمیری بھائی بہنوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جس بہادری کے ساتھ، جس ریزیلینس کے ساتھ آپ بھارت کے زبر کے خلاف اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اس نے ہمیں بھی بہت حوصلہ دیا ہے۔ میں ایک خالصتانی ایکٹیوسٹ کے ہونے کے ناطے کہتا ہوں کہ مجھے جب میں کشمیر کی طرف دیکھتا ہوں 1 ملین فوج وہاں ہے اور جو پچھلے 1.5 سال سے وہاں پہ ظلم بھرپا کیا ہوا ہے، اس کے باوجود کشمیر کی فضا میں آزادی 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 ہے اور مودی رجیم کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے۔ اور آج جس قدر سکھ کمیونٹی، خاص طور سے سکھ فارمرز وہاں پہ آ کے اس رجیم کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ وقت دور نہیں ہے جب بھارت کی اقلیتیں، ہمارے کشمیری بھائی بہنیں، پنجاب سے سکھ اور نارتھ ایسٹ کی سٹیٹس، بھارت کے دلت 200 ملین مسلمان، ہماری سب کی سانجھی طاقت، ایک جیسی طاقت جو ہے وہ اس مودی رجیم کو دھراشاہی کرے گی اور سب کانٹیننٹ میں آزادی جو ہے وہ اقلیتوں کے لیے اور دوسرے جو لڑ رہے ہیں ان کے لیے نکلے گی۔ ہمیں اس چیز کا دکھ بھی ہے اور اس چیز کی ہم لوگ عہد بھی کرتے ہیں کہ ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ جہاں یوم یکجہتی منا رہے ہیں، وہاں ہم کشمیری خواتین کی قربانیوں سے بھی کسی طور پہ بھی ہم لا علم نہیں ہیں، اور ہم کشمیری بہنوں کو ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں نیو یارک میں رات لیٹ تک یہ پروگرام منعقد کیا، اور آج تک ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے کشمیری بہنوں کو یہ حوصلہ دے سکیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کی جدوجہد میں، ہم ان کی آزادی میں، ہم ان کی ہر قسم کی آواز جو ہے اقوام متحدہ تک پہنچانے کے لیے ہم خواتین ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ انڈین سارا پروپیگنڈا فوکسڈ ہے ان دی کیپٹلز آف دی ورلڈ، ان آل گلوبلی، اور ہر جگہ ہماری کمیونٹی جو ہے دے آر ورکنگ ویری ہارڈ ٹو نیوٹرلائز دیئر ڈس انفارمیشن کمپین اور جو پروپیگنڈا ہے، اینڈ دس مسٹ کنٹینیو اینڈ اٹ ول کنٹینیو۔ اس سے لیول آف اویئرنیس لوگوں کا ریز ہوگا، پبلک اوپینین میں، پبلک ڈومین میں ڈبیٹ آئے گی، اور کشمیر ایشو مسٹ بی کیپٹ الائیو اینڈ دیز ایفرٹس ول کیپ دس ایشو الائیو۔ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے ایک بڑا اچھا یہ پروگرام کیا ہے۔ کرونا کی ریسٹرکشن کے باوجود جہاں پہ ہر بندہ اس وبا سے ڈرتا ہے، اس ڈر کو سائڈ پہ رکھ کے کشمیر کے لیے لوگ جس ذوق و شوق سے نکلے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ایک اس چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستانی اور کشمیر کاز کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ کشمیر سولیڈارٹی ڈے کے حوالے سے بروکلن میں ایک بہت بڑے پروگرام کا اہتمام کیا۔ I'm very grateful to Raja Razak and other members of Pakistani American think tank جنہوں نے پاکستانی امریکن کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد کو یہاں پر کشمیر سولیڈارٹی ڈے کے حوالے سے یہاں پر دعوت دی، اور اس میں لوگوں نے کشمیری عوام کے ساتھ، مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ جو انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں رہتے ہیں، اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ سیمینار کا انعقاد پاکستانی امریکن تھنک ٹینک کی جانب سے کیا گیا، جس میں سکھ رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔